الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. علامہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ القول البدیع میں ایک رقت انگیز واقعہ نقل کرتے ہیں. ایک بزرگ تھے، بڑے عاشق رسول تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتے تھے. اور حقیقت یہی ہے کہ ساری برکتیں، رحمتیں یہ درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے مخصوص ہیں. وہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے تھے. ان کا نام ہے حضرت عبد الرحیم بن عبد الرحمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک بار غسل خانے میں آپ کے ہاتھ پر سخت چوٹ آئی، یہاں تک کہ ہاتھ جو تھا متورم ہو گیا، بہت درد ہو رہا تھا. اب آج کل تو درد کشا ٹیبلٹ مطلب بآسانی دستیاب ہے، اس دور میں تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لہذا ان کو تکلیف بہت تھی. ہاتھ سوج گیا، تکلیف بہت تھی. رات بھر کروٹیں لیتے رہے. اس دوران اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی دل کی آنکھ کھل گئی، اور کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں. جیسے ہی سرکار کو دیکھا تو بے قرار ہو کر اتنا کہہ سکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے یا رسول اللہ زبان سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تجھے چوٹ آ گئی، میں بے قرار ہو گیا اور بےتاب ہو کر تیری خبر لینے پہنچ گیا. پھر جب آنکھ کھلی تو ہاتھ کا درد بالکل تھا ہی. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. مدینہ منورہ کے وقت کے مطابق گزشتہ رات تقریباً 2:45 بجے میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک حکایت میں نے پڑھی. ایک مقام پر پہنچ کر رقت کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی اور بڑی درد انگیز وہ حکایت تھی. تو میں نے سوچا کہ آج اسی حکایت کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. وہ واقعہ آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی مطلب زیادہ لطف آئے گا، اور اللہ کرے کہ ان بزرگوں کے اور اولیاء اللہ کے واقعات سے ہمیں عبرت اور درس بھی حاصل ہوا کرے. کیونکہ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ ون وے کے قائل ہیں، ٹو وے نہیں رکھتے، ون وے. لیکن یہ ایک کان میں سنا دوسرے کان سے نکال دیا، سیدھا چلا گیا ہے نا. تو ایک کان سے سنے تو اس کو مطلب دل میں اتارنے کی کوشش کریں، ٹرن بھی کیا کریں، سیدھا مطلب تھرو نہ جا کریں. تو اللہ کرے یہ باتیں ہمارے دل میں اترنا شروع ہوں. اور دعوت اسلامی کے اجتماعات آپ کو ویسے معلوم تو ہے ہی، یہاں الحمدللہ ہم مل جل کر یہ زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح ہماری اصلاح ہو، ہمارے اس بگڑے ہوئے معاشرے کی بھی اصلاح ہو. بہرحال بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی، نہایت ہی حسین و جمیل، اور وہ رقص و سرور کی محافل برپا کرتی، اور اپنے خاص وقت پر وہ روزانہ بن سنور کر پوری فیشن سے آراستہ ہو کر اپنے دروازے پر بیٹھ جاتی. لوگ اس کو دیکھتے رہ جاتے. بہت زیادہ مطلب وہ فتنہ انگیز حسن کی مالکہ تھی، اور یہ آزمائش تھی لوگوں کے لیے. تو جب کوئی مفتون ہو جاتا ہے نا، اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا، تو وہ 10 اشرفیاں اس نے اپنی فیس رکھی تھی. 10 اشرفیاں. اشرفی سونے کی ہوا کرتی تھی، اور سب سے بڑا سکہ ہوتی تھی اس وقت اشرفی، سونے کی اشرفی. وہ 10 سونے کی اشرفیاں لیتی تھی ایک رات گزارنے کا. ایک عابد و زاہد شخص تھا، نیک آدمی تھا بیچارہ، وہ وہاں سے اتفاق سے گزرا. اس کی نظر اس فاحشہ پر پڑ گئی. وہ بیٹھی ہوئی تھی بن سنور کر، اس نے بھی دیکھا تو وہ بھی دیکھتا رہ گیا. شہوت اس کو چڑھ گئی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہوت جو ہے وہ بادشاہوں کو غلام بنا لیتی، اور شہوت کے تماشے تو آپ دیکھتے رہتے ہیں. نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، داڑھی والے ہوتے ہیں، لیکن جب شہوت کا بھوت مسلط ہوتا ہے
تو پھر وہ کچھ ہوتا ہے کہ المان والحفیظ. خیر اس پر بھی شہوت کا بھوت سوار ہوا، لیکن کسی طرح وہ دل کو پکڑ کر آگے گزر گئے. وہ عابد گزر گیا آگے، لیکن بس اس کے ذہن و دماغ پر وہ عورت جو تھی وہ مسلط ہو گئی. اب دن کا چین اڑ گیا، رات کی نیند اڑ گئی، ایک ہی تصور، ایک ہی خیال کہ بس کسی طرح اس کو حاصل کیا جائے. 10 اشرفیاں اس کا ریٹ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے بس شہوت اس پر غالب تھی. چنانچہ اس کے پاس بکری تھی ایک، وہ بکری اس نے بیچ ماری اور ادھر ادھر سے اس نے 10 اشرفیاں جمع کر لی اور اس عورت سے آ کر وہ عابد ملا، اپنی خواہش کا اظہار کیا. 10 اشرفیاں دو، یہ لو. میرے وکیل کے پاس جمع کرا دو. اس نے 10 اشرفیاں جمع کرا لی، بکنگ ہو گئی. اچھا تم رات کے وقت فلاں وقت آ جاؤ. وہ عابد پہنچ گیا رات کے وقت، اور وہ فاحشہ دوشیزہ جو تھی بن سنور کر پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی. یہ گیا تو اور بھی اس کا مطلب ہے کہ دماغ خراب ہوا کہ اب تو. پھر اس عابد نے بری نیت سے دست درازی کی کہ اس نے 10 اشرفیاں دی تھی، وہ اس کا مالک تھا. تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ تو بڑھا دیا، لیکن جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اس کی عبادت، اس کی ریاضت نے کام دکھانا شروع کر دیا. ایک دم اس پر کپ کپی تاری ہو گئی اور اس کو خیال آیا کہ میں اتنے برس سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا خدا مجھے دیکھ نہیں رہا؟ ایک دم اس کو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ کانپنے لگے. وہ فاحشہ عورت متعجب ہو کر کہنے لگی کہ ڈرتے کیوں ہے؟ یہاں کسی کا خوف نہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو نے تو 10 اشرفیاں پیمنٹ کی ہے، اپنی خواہش پوری کر، میں تو بیٹی تیرے لیے ہوں. اس نے کہا واقعی بات تو یہی ہے کہ مخلوق میں سے تو کسی کا ڈر لگ بھی نہیں رہا، تمام جہانوں کا خالق ہے، وہ چونکہ دیکھ رہا ہے تو اس کے خوف کے مارے بری حالت ہے. وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس عورت کو اب بھی سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا اپنا کام کر، لوگ تو مجھے پانے کے لیے بڑے جتن کرتے ہیں، میری فیس بہت اعلیٰ ہے، غریب لوگ تو میرے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے. تو بڑا خوش نصیب ہے جو تو مجھ تک پہنچ گیا، تو فکر ہی مت کر، تیرا کوئی نام نہ لے. تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. وہ عابد رو رو کر کہہ رہا ہے کہ بس مجھے تو جانے دے، تو جلدی دروازہ کھول، میں جاؤں یہاں سے، مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف آ رہا ہے. تو اس فاحشہ عورت کو اب کچھ سمجھ پڑنے لگی. لیکن یہ بتا پہلے بھی کبھی زنا کیا ہے؟ کہ آج تک سوچا ہی نہیں ہے. یہ بالکل پہلا موقع ہے کہ میں شیطان کے چکر میں آ گیا اور تجھ تک پہنچ گیا، اب میرا کیا ہوگا؟ ہاں وہ کرنے لگا، رونے لگا. تو اس نے جب دیکھا تو وہ بھی پگھلنے لگی کہ اچھا جا. تو اس نے کہا میں جاتا ہوں، اور میں نے جو تم کو 10 اشرفیاں دی ہیں وہ بھی میں نے معاف کیا. وہ عابد کہتا وہ بھی معاف کیا. وہ فاحشہ کچھ متاثر ہوئی. اس نے کہا اچھا تمہارا نام کیا، کہاں رہتے ہو؟ نام ہم بتایا اور کہا کہ کوہ لبنان پر میرا مقام ہے، قیام ہے، وہاں رہتا ہوں. یہ کہہ کر وہ دروازہ کھولا اور سرپٹ نکل گیا. آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بندھی ہوئی ہیں اور بڑا بے قرار اور مضطرب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا کہ یا اللہ میں شیطان کی باتوں میں کہا گیا، یہ مجھے کیا ہو گیا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں. توبہ کرتا ہوا روتا دھوتا وہ چلا گیا. وہ یہاں سے جا چکا، نظر سے اوجھل ہو گیا. یہاں اس فاحشہ عورت پر جو اثر پڑا تھا اس نے رنگ دکھانا شروع کیا. اس نے سوچا کہ اس نے ارادہ زنا کیا، زنا نہیں کیا تھا، ارادہ کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اور رک گیا. جس اللہ کو یہ مانتا ہے میں بھی تو اسی اللہ کو مانتی ہوں. یہ صرف ارادے سے ڈر گیا اور میں برسوں سے گناہ کر رہی ہوں، نہ ڈروں، مجھے تو زیادہ ڈرنا چاہیے. اس کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ اب نہیں کروں گی. اس تیرے بندے نے تو میری آنکھیں کھول دی. جتنا فیشن کا، سنگھار کا، جو بھی کاسمیٹکس اس دور میں ہوتے تھے سب کو توڑ پھوڑ کر جلا جلو کر اس نے کیا ختم. اور پرانے کپڑے اس نے کیے زیب تن اور اللہ اللہ کرنے میں ہو گئی مصروف. کچھ روز تک اس طرح وہ عبادت کرتی رہی، روتی رہی، اللہ سے معافیاں مانگتی رہی. پھر اسے خیال آیا کہ وہ شخص جس نے میری تقدیر میں انقلاب برپا کیا ہے، کیوں نہ میں اسی سے رابطہ کروں، اور اگر وہ راضی ہو تو اس سے شادی کر لوں، کیونکہ اس سے بہتر مجھے کوئی شخص تو مل نہیں سکتا کہ اسی نے میری زندگی کو بدلا ہے. میں اس سے شادی کر لوں اور پھر اس کی نگرانی میں اللہ کی عبادت کروں تاکہ مجھے بھی کچھ اصول آئیں. صحبت تو ضروری ہے، تو اس طرح میں بہتر طریقے پر عبادت بجا لاؤں گی. تو اس نے غور کیا، اس کو ایڈریس یاد آیا، انہوں نے کوہ لبنان پر کہیں کہا تھا. تو چنانچہ وہ تیار ہو کر کوہ لبنان پر پہنچی اور وہاں لوگوں سے معلومات کی کہ اس نام کا، اس حلیے کا کوئی شخص اگر یہاں رہتا ہو. تو آخرکار لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہم اس کو جانتے ہیں. تو چند لوگ جو تھے وہ مل جل کر اس عابد کے پاس پہنچے. اس کو پہاڑ کے نیچے کھڑا گیا کہ ہم اس کو بلا کے لاتے ہیں.
اس کے پاس گئے کہ تمہیں کوئی خاتون تلاش کر رہی ہے. تو عابد آئے, دیکھے کون ہے. جب وہ عابد سامنے آئے تو جیسے ہی اس عورت پر نظر پڑی فوراً پہچان لیا, اور وہ سارا واقعہ جو تھا گناہ والا وہ یاد آ گیا. جیسے یاد آ گیا تو رقت طاری ہو گئی اور ایک دم چیخ ماری اور دھڑام سے گرے اور روح پرواز کر دی. ارادہ گناہ ان کو یاد آ گیا. اور بس یہ جب میں نے جملہ پڑھا تو صحیح بات ہے, رقت کی لہر دوڑ گئی. میں نے کہا یا اللہ, یہ ایک اللہ والے کہ ارادہ گناہ کے یاد آنے پر دم توڑ دیتے ہیں. اور ہم نا اہل ترین لوگ کہ گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے, کبھی آنکھ اشک بار نہیں ہوتی, کبھی احساس تک نہیں ہوتا, بلکہ گناہ کرتے تو ہنستے, گناہ کرتے تو ہنستے. آپ داڑھی کیوں مڈاتے ہیں تو وہ کھینچی کھینچی کر کے کہتے ہیں کہ صاحب وہ کیا کریں, معاشرہ اور فلاں اور یہ. ارے کم از کم اتنی تو غیرت اپنے مطلب دل میں رکھو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی کو مونڈ مونڈ کر گندی نالیوں میں بہانے میں تو شرم نہیں آتی. کم از کم اب تو مت ہنسو, ندامت تو کرو اس فعل پر. جب کوئی گناہ یاد دلائے اس وقت تو ندامت ضروری ہے, شرم سے آدمی نگاہ جھکائے. ورنہ یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے, جو ہنستے ہنستے گناہ کرے گا وہ روتے روتے جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں. بہرحال اس عابد کو اپنا ارادہ گناہ یاد آیا, اس نے چیخ ماری اور دم توڑ دیا. اس عورت کو بڑا رنج ہوا, اس نے لوگوں کو کیفیت بتائی کہ ایسی سی بات تھی, اور میں تو آئی تھی کہ اس کی صحبت میں رہ کر کچھ سیکھوں, اور یہ راضی ہو تو میں نکاح کروں. اب مجھے اس کے رشتہ داروں سے ملاؤ کہ کچھ نہ کوئی رشتہ داروں میں بھی تو اثر ہوگا اس کا. تو پھر لوگوں نے کہا کہ ایک اس کا بھائی ہے بالکل کنگال, اس کے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے, کم اسی سے میری بات چیت کرا دو, میں اس سے مطلب ہے کہ نکاح کر لوں گی. چنانچہ وہ بھی تیار ہو گیا اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا. اور لکھا ہے کہ اس نیک عورت پہلے بہت گناہ گار تھی لیکن پھر تو عابدہ زاہدہ بن گئی. اس نیک عورت سے 70 لڑکے پیدا ہوئے, 70, اور 70 کے 70 اولیاء اللہ ہوئے, سب ولی اللہ کی شان. کہاں یہ طوائف اور فاحشہ اور بازاری عورت, اور کہاں ایک ولی کی نظر اس پر پڑ گئی, اور ولی کی نظر کیمیا اثر نے اس کی کیا پلٹ دی, اس کی نسلوں کو پلٹ دیا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو میرے پیارے صحیح بھائیوں, ہمارے اسلاف میں آپ نے دیکھا پچھلے لوگوں میں کتنا خوف ہوتا تھا, اور وہ عورت جب سنگار کر کے بیٹھتی تھی لوگ اس پر فریفتہ ہوتے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے اتنی فیشن نہیں ہوتی ہوگی, اکا دکا کوئی فیشن کرتی ہوگی, جیسے آج کل بھی دیہاتوں میں, اور یہ بے پردگی نہیں ہوتی. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے, تو میرے خیال میں اتنی بے پردگی نہیں ہوتی جتنی بڑے شہروں میں ہوتی ہے. عام طور پر فیشن اور یہ وہ زینت اتنی نہیں ہوتی. اب آج کل تو ہر گلی میں, ہر گھر میں, اور بڑے بڑے مطلب یعنی کہ وہ کمپاؤنڈ بنتے ہیں بعض علاقوں میں کہ ہزاروں آدمی سینکڑوں آدمی رہتے ہوتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے تنگ رستے ہوتے ہیں, وہاں عورتیں اور بالکل یعنی کہ عورتیں وغیرہ بڑی زینت کر کے فیشن کر کے بالکل دروازوں پر بیٹھے. آج کل تو یعنی کہ خدا کی پناہ من سے اتنی فیشن بڑھ گئی, اتنی فیشن بڑھ گئی. اللہ ہمارے حال زار پر رحم کرے. میرے بھائیوں, گزشتہ سال سن 86 کے مارچ کے اخبار میں ایک عجیب و غریب خبر آئی تھی. ایک ماں نے, یہ بہت سننے کے قابل آپ کو عبرتناک واقعہ میں سنا رہا ہوں, جو سچا واقعہ ہے اور سال بھر کا غالباً پرانا واقعہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے یہ طے کر لیا, ہم نے یہ میں جو ہم نے اور یہ کہ بھائی یہ ہوتا ہے کہ عمومی مطلب ہے کہ محاورتاً بولتے کہ واقعہ یہ کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے, قسم کھائیے, نعوذ باللہ. معاملہ ایسا ہی ہے کہ کتنی قرآن کی آیتیں سناؤ, کتنی حدیثیں سناؤ, کتنا ہی خوف خدا دلاؤ, لیکن آج کوئی ٹس سے مت ہونے کے لیے تیار نہیں. بے نمازیوں کو اتنا ہی سمجھاؤ, بارہا تجربہ ہو, اتنا ہی اسے کہو کہ بھائی نماز پڑھو, یہ ثواب ہے, وہ گناہ نہ پڑھنے میں ادھر ادھر دیکھتا ہے, بالکل لاپرواہی. تو عجیب مطلب کہ ماحول ہے یہ, یعنی کہ دماغ میں بات جاتی نہیں. بات یہ کہ ہمارا ذہن اور ہمارا دل اب گناہ کر 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 کے اتنا زنگ آلود ہو چکا ہے کہ ہم پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا, اس ماں نے ایک اخبار میں کسی سے مشورہ طلب کیا تھا, تو وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس ماں نے لکھا تھا کہ میری ایک جوان
بیٹی تھی شادی شدہ، وہ بیمار ہوئی، اس کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد اس کو دفن کرنے کے لیے جب قبرستان لے گئے اور قبر جب اس کے لیے کھودی گئی تو قبر کے اندر 60 یا 70 سانپ کنڈلی مار کے بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، دوسری جگہ قبر کھودی، وہیں بھی وہی سانپ تھے، تیسری جگہ قبر کھود نکالی، وہاں بھی وہی سانپ تھے، وہی 60-70 سانپ کنڈلی مار کے بیٹھے۔ ناچار جو تو اب کیا ہوا ہوگا تو اللہ ہی بہتر جانے اس وقت کیفیت لوگوں کی، جو تو لوگوں نے یا کسی نے مشورہ دیا ہوگا کہ یہ اس کا عذاب ہے، جو بھی ہو، تو جو تو اس لڑکی کو، اس لاش کو، میری بیٹی کو لوگوں نے سانپوں کے اوپر ڈال دیا اور بھاگ کھڑے ہوئے، اور جو گور کن ہوتے ہیں مزدور وغیرہ وہ جو تو مٹی وٹی لیپ تھوپ کے وہ بھی فرار ہو گئے، اور وہ اتنے خوفزدہ تھے وہ گور کن، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہم نے آج تک کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ تو وہ ماں کہہ رہی تھی کہ میرے داماد کی بھی حالت بڑی غیر ہو رہی تھی، بار بار وہ سر کو جھٹکا دے رہے تھے خوف کے مارے کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر اس ماں نے جو بات کہی نا وہ اگر آپ گرہ میں باندھ لینا تو بڑے کام کیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماں نے اخبار میں یہ لکھا تھا کہ اس ماں نے یہ کہا کہ میری بیٹی فیشن کرتی تھی، میں اس کو بارہا منع کرتی رہی لیکن وہ مانتی نہیں تھی، اس کے سوا کوئی گناہ میری سمجھ میں نہیں آتا اس کا، وہ ماں کہتی ہے، کیونکہ میری بیٹی صوم و صلات کی بھی پابند تھی، وہ روزہ رکھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، لیکن وہ فیشن کرتی تھی، مانتی نہیں تھی، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہی اس کا جرم تھا۔ تو اخبار میں جواب دیا اس نے، جواب شاید ادھورا تھا، وہ بہرحال وہ جواب اس نے اپنی مرضی سے دیا۔ اس نے اس طرح کا جواب دیا کہ محترمہ آپ کی بیٹی کے اس پیچیدہ معاملے کا حل آپ کے اپنے ہاتھ میں، اس طرح کا گول مٹول جواب دیا۔ شاید وہ کہنا یہ چاہتا تھا اخبار والا کہ تم اپنی بیٹی کو سچے دل سے معاف کر دو کہ وہ تمہاری بات نہیں مانتی تھی اور فیشن کرتی تھی تو شاید عذاب دور ہو جائے، یا تم ماں اور ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے تم اس کے لیے دعا کرو، جو بھی مطلب اس نے مبہم 2-3 عبارتوں میں اس کا جواب اخبار میں دے دیا تھا۔ تو میرے پیارے صحیح بھائیوں، آپ نے دیکھا فیشن، وہ لڑکی ماں اعتراف کرتی ہے، اور یہ ماں سمجھدار تھی کہ اپنی لڑکی کو فیشن سے روکتی تھی۔ کیا اب بھی کوئی سی سمجھدار ماں آپ نے دیکھی ہے؟ ہوگی، وہ بھی مطلب اسی معاشرے کی عورت ہے اور نام بھی ظاہر مسلمانوں والا ہے۔ تو یہ کہ ایسی خواتین تو بہت کم ہوں گی جو پردے کی تلقین اپنی بیٹیوں کو کرتی ہوں گی۔ توبہ، آج کل اور ماں باپ کے مظالم خصوصاً دین کے معاملے میں اپنی اولاد پر انہیں یقین مانے میرا یہ معمول بن گیا، مجھے آتے ہی رہتے ہیں بیچارے ہمارے دیوانے اور بتاتے رہتے ہیں، میرا دل لیکن یوں سمجھے کہ ایک طرح سے خون روتا ہے بالکل، ان کی جب سنتا ہوں تو میں سیریس ہو جاتا ہوں، بس مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا حل کروں۔ مثلا کوئی آتا ہے، ایک لڑکا بیچارہ بیچ میں آیا، مجھے بڑا رحم آیا، میں کیا اس کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی میں کہتا ہوں کہ میں دعوت اسلامی کے اجتماع میں جاؤں گا تو مجھے میرے ماں باپ اتنا مارتے کہ نشان پڑ جاتے ہیں، مارتے ہیں، نہیں ہم ملا نہیں بننے دیں گے۔ ایسے ایسے بیچارے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امامے پھاڑ دیتے ہیں، ہمارے امامے جلا دیتے ہیں، ہمارے سنت کے مطابق کپڑے سلواؤ تو وہ پھاڑ دیتے ہیں۔ اجتماع میں تو کئی ایسے لڑکے ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم کو آنے نہیں دیتے، گھر بند کر دیتے ہیں، نکلنے نہیں دیتے ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں۔ ایک بیچارہ بدین سے ہمارا دیوانہ آیا ہوا، وہ بیٹھا ہوگا، اس نے عجیب بات بتائی، 2-1 لڑکوں کو پچھلے چند جمعرات پہلے وہ لایا تھا اجتماع میں، تو ایک کو جس کو لایا تھا نوجوان لڑکا تھا، اس نے بیچارے نے کہا میں داڑھی بھی رکھوں گا، سب کچھ کروں گا اور میں درس بھی دوں گا بدین میں جا کر۔ اس کی ماں کو پتا چل گیا، تو اس کو میں نے پوچھا اس سے کیا حال ہے، اس نے بتایا کہ اس کی ماں کو پتا چل گیا کہ وہ میری دوستی کی وجہ سے وہ داڑھی اور یہ سب درس و تیاری ہو گئی ہے، تو اس کی ماں نے وہ اتنی سختی کی اور اس سے قسم لی کہ اس سے تو دوستی چھوڑ دے، خبردار اگر تو اس سے ملا ہے، خبردار تو نے داڑھی رکھی ہے، خبردار اگر تو نے درس دیا ہے مسجد میں، خبردار اگر تو دعوت اسلامی کے ماحول میں گیا، اس کو ہٹا دیا، اب نمازیں وغیرہ سب گول۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اگر اسلام سے اتنی نفرت ہے لیکن نماز سے روکنا، مسجدوں سے روکنا، ان اجتماعات سے اس لیے روکنا کہ بچہ دیندار بن جائے گا، چلو اس اجتماع میں مت جاؤ، فلاں بزرگ کی صحبت میں رہو اور وہاں سنتیں سیکھو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اس اجتماع سے یوں ہی روکتے ہیں کہ دور پڑتا ہے وغیرہ، لیکن اس اجتماع سے اس لیے روکنا کہ اس اجتماع میں اگر جائے گا تو داڑھی رکھ لے گا، امامہ باندھ لے گا، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے لگے گا، درود شریف پڑھنا شروع کر دے گا، اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا، پاگل ہو جائے گا۔ عام تاثر یہ کہ لوگ مطلب ہے کہ پاگل ہو جاتے،
یہ اللہ اللہ کرتے پاگل ہو جاتے. ارے یہ جتنا پاگل خانہ ہے یا جتنے بھی یہاں مینٹل ہاسپٹل ہیں جن میں مطلب ہے کہ داخل ہوتے ہیں جتنے روڈوں پر پتھرے مارتے ہیں پاگل لوگ, تو کیا وہ اللہ اللہ کر کے پاگل ہوئے تھے؟ تو ان کے عجیب و غریب لوگوں کا ذہن بنا ہوا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے نام سے کسی پر رقت طاری ہو گئی, بے ہوش ہو گیا, خدا کی قسم اس کی تو سعادت مندی ہے. جیسے کہ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا, حضرت عبد الوہاب شورانی رحمت اللہ نے نقل کیا ہے. حسن بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ تھے, حسن بن صالح, وہ مینارے پر چڑھے اذان دینے کے لیے, اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہی ایک دم رقت طاری ہوئی, دھڑام سے گرے بے ہوش. یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, بس یہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو ایک دم رقت طاری ہوئی, گرے اور بے ہوش ہو گئے. یہاں تک کہ لوگ اٹھا کر ان کو مینارے سے لے آئے اور ان کے بھائی نے بھی اذان دی اور امامت کے فرائض انجام دیے, پرانے بزرگ. تو اب کیا دین چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ کا نام لیا بے ہوش ہو گئے؟ وہ لکھا ہے وہ امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ المغترین میں کہ وہ جب تک نماز ہوتی رہی وہ بے ہوش ہی پڑے رہے, بے ہوش پڑے ہوش, اور جب کسی کو ہوش نہ رہے تو قلم اٹھ جاتا ہے. شریعت کا وہ مکلف نہیں رہتا, ہوش نہیں ہے تو اس کا کیا علاج؟ اور آپ تو فجر کے ٹائم پر ایسے بے ہوش ہوتے ہیں کہ جتنا بھی جھنجھوڑو آپ کی آنکھ نہیں کھلتی اور آپ کی فجر بستر میں گول ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ تو جرم ہے, کوشش کرنی چاہیے پوری کہ آپ فجر کے لیے اٹھ کر مسجد میں پہنچے نماز کے لیے. تو جب آپ کو اپنے اوپر اعتراض نہیں, لیکن یہاں اگر کوئی اللہ اللہ اور مدینہ مدینہ کر کے بے ہوش ہو گیا تو اس پر آپ سارے مطلب ہے کہ برس پڑتے ہیں کہ یہ کیسا دیوانہ ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمارے اعلی ذات پر رحم فرمائے. کسی نے کہا ہے نا, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ایک بار سورہ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت مقدسہ پر پہنچے, اذا الصحف نشرت, اور ایک دم رقت طاری ہوئی, کانپنے لگے. کیوں؟ اذا الصحف نشرت, اس کے معنی یہ ہے کہ جب, یعنی کہ قیامت کا ذکر ہے, جب اعمال نامے پیش کیے جائیں گے, اعمال نامے دکھائے جائیں گے, پیش کیے جائیں گے. تو اس خوف سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی کہ قیامت کے روز اعمال نامے سامنے ہوں گے. آج تو ہم چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں نا, خوب چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں. اس کی غیبت کی, اس کو گالیاں دی, فلم دیکھی, داڑھی منڈائی, نماز چھوڑ دی, انہیں کہ گناہ خوب کرتے ہیں چھپ کر. ظاہر کئی ہوتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں, کئی ہوتے ہیں چھپ کر کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا, چھپ کر لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا. لوگوں سے تو چھپ کر کیے لیکن اللہ تعالیٰ خبردار ہے, تو عمل نامہ کھلے گا سب اس میں ہوگا, کیا چھپ کر کیا کیا ظاہر کیا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو گناہ کیا تھے, بخشے بخشائے, لیکن پھر بھی رقت طاری ہو گئی, غش کھا کر گر گئے اور دیر تک تڑپتے رہے, پھڑکتے رہے اللہ کے خوف سے. تو انہوں نے تو قرآن شریف کی تلاوت نہیں چھوڑی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں نہیں چھوڑی کہ صاحب یہاں تو رقت طاری ہوتی ہے. یہاں اجتماع میں کئی لوگ اس لیے نہیں ہے تو مجھے سے ٹکرے کہ تمہارے اجتماع میں ہم نہیں آتے, تم ایسی دعا مانگتے ہو اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہو کہ کئی کئی دن تک ہمارا ذہن معروف ہو جاتا ہے. بس خوف سے ہم لوگ مطلب بے چین رہتے, ہم کو کسی کام میں چین نہیں پڑتا, دنیا میں دن نہیں لگتا, ہم نہیں آتے. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ ایسا دل ہمیں ملے کہ واقعی ہمیں اللہ کے خوف سے چین ہی نہ آئے. اللہ کرے ایسا ہو جائے, اللہ کرے دنیا کی رنگینیوں سے دل ٹوٹ ہی جائے. نیک لوگوں کا یہ اجتماع ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب نیک لوگوں کا اجتماع ہوگا تو اس میں تو اثر ہوتا ہے. ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس کا ترجمہ ہے, ہمارے پاس بیڑیاں جہنم ہے اور ہمارے پاس اٹکنے والا کھانا. یعنی دوزخ کی اس میں کیفیت بیان کی گئی ہے کہ دوزخ میں وہ ہے کڑیاں, ہاتھوں میں ڈالنے والی بیڑیاں اور اٹکنے والا کھانا دیا جائے. تو یہ کیفیت اس آیت میں تھی. تو سرکار یہ آیت تلاوت کر رہے تھے, ایک صحابی عمران بن اعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے, بڑے دیوانے تھے. جب ان کے کان میں یہ آواز پڑی یہ آیت کریمہ تو وہ عربی دان تھے, وہ حضرات تو عربی پوری سمجھتے تھے, ہم لوگ تو نہیں جانتے. تو جیسے ہی یہ آواز کان میں پڑی کہ جہنم میں بیڑیاں ہیں, اٹکنے والا کھانا ہے,
تو اللہ کے خوف سے ایک دم ان پر رقت تاری ہوئی، کھڑے ہوئے تھے اور دھڑام سے گرے اور ان کی روح کب سے ان سری سے پرواز کر گئی۔ اگر اس اجتماع میں کبھی سرکار کا ایسا کرم ہو جائے اور کسی خوش نصیب کا مدینہ مدینہ کرتے ہوئے روتے روتے دم ٹوٹ جائے، اللہ کرے میرے ساتھ ایسا ہو، آپ کے ساتھ نہ ہو، آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو گیا تو آپ کے ماں باپ پیرا لگا دیں گے، مجھے بند کروا دیں گے، یہ جادو وادو کرتے کیا ہے کہ ہمارا بندہ مر گیا، تو اللہ کرے میرے ساتھ ایسا ہو جائے آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ میں صحیح کہتا ہوں، اگر ایسا ہو جائے ہمارے اجتماع میں کبھی کسی کی روح پرواز کر جائے تو پھر اجتماع پر شاید پابندی پڑ جائے، کیونکہ ابھی تو بے ہوشی تک نوبت ہے، کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں بیچارے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے اسلامی بھائی بہن ہیں، جو بوڑھے بزرگ یہ ان سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ اس قسم کے اجتماع کی وہ حقیقی روح کو سمجھ پائیں۔ تو حقیقی روح نہیں سمجھتے بیچارے، وہ یہ سمجھتے ہیں بس داڑھی رکھ لے گا، ماما پہن لے گا تو معاشرے سے یہ بالکل کٹ جائے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں، ہم لوگ معاشرے سے نہیں کاٹتے۔ اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، میں دعوت اسلامی کا ایک سب سے حقیر ترین جو ہوتا ہے اس میں ایک ہوں۔ دعوت اسلامی کے جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں ان میں سب میں آخری فہرست میں ہوں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں یا کہیں جنگلوں میں پہاڑوں میں رہتا ہوں، بالکل شہر کے گنجان علاقے میں رہتا ہوں۔ اچھا، میں نے شادی کی، الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں اور بھی گھر کے افراد ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ نذرانوں پہ پلتا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں خیال ہے تو نکال دے کہ صاحب یہ کماتا کیا ہے، الحمدللہ نذرانوں پر نہیں پلتا، اپنا کماتا ہوں اپنا کھاتا ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اور میں بہت مالدار ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا میں غریب ہوں اور صاحب مفلس ہوں اور میرا خیال رکھا کرو، یعنی انڈائریکٹ بھی لوگ کہتے ہیں نا میرا خیال رکھا کرو ذرا ہمارے بھی اخراج آتا، نہیں، میں تو کہتا ہی نہیں۔ آپ سے لے کر کرنا بھی کیا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں، یعنی کہ آپ جس سے لے کر دیں گے بھائی آپ بھی تو انہی سے لے کر دیں گے، تو میں آپ سے لے گا ان سے نہ لے لوں، آپ سے کیوں مانگوں؟ سرکار کا صدقہ، میری سرکار کا صدقہ، محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں میں بہت مالدار، اللہ کا بڑا کرم، داری کو سرمایہ داری سے نہیں ہوتی، یہ نوٹے ووٹے کیا حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں، حقیقت میں کوئی حیثیت نہیں، بالکل مال سراسر وبال، مال حلال بھی وبال ہے، مال حرام تو ہے ہی وہ تو وبال، مال حلال بھی وبال ہے، لیکن جتنا زیادہ ہوگا تو اتنی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اگر میرے کو کوئی بل فرض 5 لاکھ روپے خدا نہ کرے ہبا کر دے، بخشش کر دے، میں لے تو لوں گا، کوئی 5 لاکھ دے دے تو ظاہر ہے کہ نفس لگا میں لے تو لوں گا، انکار تو نہیں کروں، نہ کر کے رکھ تو لینا ہے میں نے۔ اچھا خدا نہ کرے اس لیے کہتا ہوں نا کہ مجھے آزمائش میں خدا نہ کرے کسی نے 5 لاکھ دے دیے کہ بھائی میرے کو انعام لگا، مجھے نہیں چاہیے، تو لے لے، میں لے لوں گا ہاتھ بڑھا کے۔ اچھا یہ حلال کا ہوا میرے لیے اس لیے کہ میرے کو تو بخشش میں ملا ہے، حرام کا نہیں، حلال کا ملا 5 لاکھ، لیکن میرے لیے وبال ہے یا نہیں، میں اس کو لیے پھروں اور سب کو کہتا پھروں کہ 5 لاکھ ہے میرے پاس 5 لاکھ، اور میں ذرا ہوشیاری میں اگر بول دوں کہ میں تو اس کی حفاظت نہیں کروں گا، میں تو 5 لاکھ، تو میرا کوئی نہ کوئی تو وہ لے کر میرے پیچھے آ جائے گا، اس کے بعد 5 لاکھ ہے، دیتا ہے نہیں دیتا ہے، تو میں ذرا ہوشیاری کروں گا، سمجھے، لے کر دکھا میں نہیں ڈرتا، یہ وہ خدا نہ کرے وہ چلا ہی دے، تو بہرحال یہ 5 لاکھ میرے لیے وبال ہوئے نہیں، تو مال حلال بھی وبال بنے گا۔ اچھا چلو بھائی کسی نے نہیں چھینے، میں نے اس کو اپنی ذات پر ہی خرچ کیے تو اس کا حساب دینا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ مال حلال بھی ہم نے جو کھایا اس کا حساب تو ہے، ہم جو لنچ کرتے ہیں، ہم لوگ ڈنر کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں نا، اور یہ چٹخارے اور چٹپٹے کھاتے رہتے ہیں، ان سب کا حساب ہے، پانی پیتے نا اس کا بھی حساب ہے۔ اچھا اسی طرح دوست مل کر کھائیں، مہمان آ گئے، دوست مل کر آئے اور مل کر کھا پی رہے تو اس کا بھی کوئی حساب نہیں۔ تو بعض بزرگوں کا تو کیمیا صاحب نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا کہ بعض بزرگ جب ان کے پاس کوئی مہمان آ جاتے تھے تو جتنا بھی گھر میں ہوتا تھا ہم لوگ تو بچا بچو کے دیتے، اچھی جو آئٹم ہے وہ تو چھپا کے رکھتے ہیں، اور ایسے ہی تو وہ بزرگ جو تھے وہ سارا کا سارا جو بھی گھر میں ہوتا تھا وہ صدقے سے مہمان کے آگے رکھ دیتے تھے، حالانکہ اتنا تو ممکن نہیں ہوتا، اتنا سارا کھانا جو بھی ہو وہ رکھ دیا، اب مہمان جتنا کھائے باقی تو بچ رہنا ہے۔ تو بزرگوں کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ ابھی یہ جو بچ گیا وہ ہم رکھیں گے اور کھاتے رہیں گے کہ حساب ہی نہیں ہوگا اس کا، تو مہمان کے ساتھ کا بچا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اب جو حساب کتاب سے ڈرتا ہو نا وہ ایسے ہیلے بھی نکالے کے ساتھ سوچے کہ حساب سے کیسے بچا جائے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ویسے تو دوپہر کا کھانا کھایا، رات کا کھانا کھایا، ناشتہ کیا، چائے پی، پان کھایا، ان سب کا تو حساب دینا ہی ہے، اب حساب سے بچا کیسے جائے، تو آدمی سوچے کہ چلو روزہ رکھ لو، جو جس کی سوچ ہو نا
کیسے بچا جائے. ایک اور حدیث شریف قوت القلوب میں نے پڑھی کہ جب مل جل کر بندے کھاتے ہیں مل جل کر تو جب تک دسترخوان نہیں اٹھایا جاتا. ویسے تو سنت یہ ہے, اس پر عمل کہیں بھی نہیں ہو رہا عموماً, کہ دسترخوان پہ جیسے مل کر ہم نے کھایا نا تو ہوتا کیا ہے کہ جو کھایا وہ اٹھ کے چل دیا. حالانکہ یہ سنت نہیں. اگر کسی کو اٹھنا الگ سے تو وہ دوسروں سے معذرت کرے کہ میں ذرا اٹھ جاتا ہوں تو صحیح ہے. اور ویسے بھی اگر سب کھا بھی چکے تو اٹھ جاتے ہیں, دسترخوان جوں کا توں پڑا رہتا ہے. تو سنت یہ ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھا دیا جائے, بعد میں یہ کھانے والے اٹھے. اصل سنت یہ ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے. اللہ توفیق دے. تو جو حدیث میں نے پڑھی وہ عرض کر رہا ہوں, بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضرت محمد ابو طالب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے. اتنے زبردست یہ ولی ہوئے, امام غزالی سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں, بہت پرانے, یعنی کہ کم و بیش 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں. اتنے زبردست اور اتنے متقی تھے, اور کھانے پینے میں ان جیسی پرہیزی والے کسی بزرگ کا میں نے کہیں پڑھا یاد نہیں مجھے. اتنے زبردست پرہیزگار, یعنی کھانا تو ایک عرصے تک یہ کھاتے ہی نہیں تھے, کسی کا بھی نہیں کہ یہ جو لا رہا وہ لا رہا, پتہ نہیں کہاں سے لایا ہوگا. اتنا وہ مطلب انہیں تقویٰ کرتے تھے, اور جنگلوں میں گھاس پتیاں یہ کھا لیتے تھے. خود رو پیڑ ہوتے تھے, خود اگتے زمین پر, قدرتی اگتے, جنگلی, یہ بھی نہیں کسی اگایا ہوا وہ تو نہیں کھاتے. تو ایسے خود رو پیڑ وغیرہ کھاتے تھے, یہاں تک کہ ان کا رنگ سبز ہو گیا تھا, رنگ جسم کا, یہ سبزیاں کھا کھا کے, خود رو سبزیاں کسی کی. اتنے متقی اور پرہیزگار. انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جب مل کر کھاتے ہیں تو جب تک دسترخوان نہیں اٹھایا جاتا اور بندے بھی بیٹھے رہتے ہیں, اس وقت تک اللہ کے معصوم فرشتے ان لوگوں کے لیے رحمت کی دعا مانگتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم, اس کا فضل و احسان ہے. کیسی کیسی اس نے ہمارے لیے آسان آسان نیکیاں بھی رکھی ہیں. سب اس کی مشیت پر اس کا انحصار اور دار و مدار ہے. تو بہرحال میرے پیارے سے بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو اسلاف تھے, ہمارے بزرگ تھے, وہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے, بہت ڈرتے تھے. اتنی رقت ان بزرگوں پر طاری ہو جاتی تھی, ہمارے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اتنے وہ پریشان ہو جاتے تھے جب کوئی خوف کی بات آتی تھی. حضرت داؤد طاہر رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کہیں سے گزر فرما رہے تھے, تو ایک قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی. کوئی تازہ تازہ قبر ہوگی, وہ عورت زارو قطار رو رہی تھی, ہو سکتا ہے اس کے شوہر کی قبر, اور روتے روتے وہ کہہ رہی تھی. دیکھیے کہہ کیا رہی تھی. آج کل اگر کوئی کہے گی عورت, ہائے میرا سہاگ گزر گیا, ہائے یہ ہو گیا, اور نعوذ باللہ کفریات تک بکتے, یا اللہ تیرے کو میرے چھوٹے بچوں پر ترس نہیں آیا, معاذ اللہ, اور کیا کہ کفریات آج کل عورتیں بکتی. لیکن وہ کوئی بہت ہی دانا اور سمجھدار عورت تھی, وہ رو رہی تھی, اور روتے روتے کہہ رہی تھی کہ کاش مجھے یہ پتا چل جاتا کہ تیرے کون سے رخسار کو کیڑوں نے کاٹنا شروع کیا ہے. کتنی عبرت ہے اس جملے میں. قبر میں کیڑے کاٹیں گے نا, حدیث شریف میں آیا القبر بیت الدیدان, قبر کیڑوں کا گھر ہے, کیڑے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں نے پڑھا کہ قبر کا کیڑا اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ جبل ابو قبیس پر اگر وہ ڈنک مار دے, جبل ابو قبیس یعنی حرم شریف کے بالکل باہر یہ پہاڑ واقع ہے, الحمدللہ میں نے اس کی زیارت کی ہے, اور اسی پہاڑ پر کہا جاتا ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. تو وہ جبل ابو قبیس بہت بڑا پہاڑ. حدیث شریف میں آیا کہ قبر کا کیڑا جبل ابو قبیس کو ڈنک مار دے, جبل ابو قبیس کو ڈنک مار دے تو وہ پہاڑ جل کر خاک کا ڈھیر ہو جائے. وہ اتنا خطرناک. تو وہ عورت جس کو خوف ہے خدا کا, عذاب قبر کا ڈر ہے, ہماری عورتوں کو, ہمارے باپ کو, ہمارے بیٹوں کو یہ نہیں ہوتا. جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو خوب روتے دھوتے, مچلتے, ڈرامہ بھی کرتے, کئی لوگ عورتیں کھاتے, غم نہیں ہوتا اتنا. لیکن عورتیں آتی ہیں دکھانے کے لیے, ورنہ بولیں گی اس کو تو منہ کو رنگی نہیں, روتی نہیں, تو وہ بھی ہاں پھو 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 کر کے وہ شروع ہو جائے گی. اور دل میں تو یہ ساری مطلب ہے کہ صحیح ٹیکنیک ہوتی ہے. تو میت ہو جائے تو اس پر چلا کر رونا نہیں چاہیے, صرف آنسو بہے تو کوئی مذاکرہ بھی نہیں. تو بہرحال یہ کہ ہمارا یہ رونا اور دھونا یہ سب نفسیاتی ہوتا ہے. قبر کا برزخ کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ اب بیچارے کے مرنے کے ساتھ کیا ہوگا, اس غم سے بندہ روئے, یہ نہیں ہوتا آج کل. خیر, تو وہ عورت رو رہی تھی اس غم سے کہ میرے اس قبر میں میرا عزیز چلا گیا. اس سے کہہ رہی کہ کاش مجھے پتا چل جاتا کہ تیرے کون سے رخسار سے کیڑوں نے کاٹنا شروع کیا. داؤد طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا
تو تھر تھر کانپنے لگے اور غش کھا کر زمین پر گرے، بے ہوش۔ تو ان اللہ والوں کو اس قدر خوف ہوتا اور ہمیں خوف آتا ہی، ہمارا دن بالکل ختم، یعنی کہ خوف کا میرے پیارے صحیح بھائیوں نام و نشان بھی نہیں۔ پہلے اس قدر لوگوں کو خوف ہوتا تھا، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ شخص نے غلام خریدا، اس نے غلام نے کچھ شرطیں لگائی، ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ میں دن کے وقت تیری خدمت کروں گا اور رات کو میں خدمت نہیں کر سکوں گا۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے، اب غلام کو لے آئے، غلام کو کمرے دکھائے کہ تو کوئی کمرہ پسند کر دے، اس نے شکستہ اور ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کیا۔ ہم لوگ تو کتنے مکان نہ جانے دیکھ بھال کر گھوم گھام کے لیتے تھے، علاقے بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے، پھر مکان وہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ اوپن ہے یا نہیں ہے، ویسٹ اوپن سمجھتے ہیں نا، مغربی جانب یہ ویسٹ کہلاتا ہے، یہاں اوپن یعنی مغرب کی طرف کھلا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ ہوا جو ہے وہ مغرب کی طرف سے آتی ہے۔ تو ہم ہوا کیوں مانگتے ہیں مغرب کی طرف سے؟ گرمی نہ لگے، میرا مطلب ہے گرمی نہ لگے اور تازگی رہے، تازہ ہوا میں ملے۔ اب یہ تو دیوانے ہی تو سوچ سکتا ہے، اپنی سوچ اسی کا، کوئی دیوانہ یوں سوچے کہ مغرب کی طرف ہم اس لیے ویسٹ اوپن لیتے ہیں کہ مغرب کی طرف سے ہوا آتی ہے، تو اسی سمت میں سمجھ گئے نا، المدینہ چلو مدینہ، اسی سمت جانا پڑتا ہے نا، تو اس سمت مدینہ بھی ہے، مکہ مکرمہ بھی ہے، مدینہ بھی اسی سمت، تو ہم اس لیے ویسٹ اوپن لیتے ہیں، مغربی جانب کھلا لیتے ہیں کہ مدینے کی ہواؤں کے مست جھونکے ہمیں آیا کریں۔ لیکن اب یہ سوچ کہاں، وہ کسی نے کہا نا، بیکل نے کہا یہ ہوا کے مست جھونکے جو ارم سے آ رہے ہیں، جو مدینہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو ہمارا لیے کہ اللہ ایسی سوچ عطا فرمائے، تو اچھی نیت میں ثواب زیادہ ہوگا۔ اگر ویسٹ اوپن اس لیے ہم نے لیا کہ ہم یہ کہ کراچی کے سمندر کی ہواؤں کی لہروں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، نصیب ہمارے، اور اگر ویسٹ اوپن اس نیت سے لیا کہ مکہ مدینہ ایسی سمت ہے، مدینے کی میٹھی میٹھی ہواؤں سے بھی لطف اندوزی رہے گی، چلو وہ ہوا تو شاید وہاں سے گزر کرنا ہے، لیکن یہی نیت اور تصور بھی تو لطف سے خالی نہیں، یا یہ نیت کر لی کہ صاحب اذان کی آواز یہاں سے آئی، یہ نہیں، ہم بارہ یہ کہ مکان میں پوری راحتیں تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اس دیوانے نے کہا، اس دیوانے نے شکستہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کیا، اس میں رہنے لگا، رات کو کام نہیں کرتا۔ ایک بار وہ مالک رات کو کسی کام سے نکلا ہوگا، اس کمرے سے گزرا تو حیران رہ گیا کہ اس کمرے کی چھت جو ہے وہ غائب ہے اور ایک نور کی قندیل اس پر لٹک رہی ہے، اور آسمان اس سے سر سے لے کر آسمان تک ایک نور کی چادر تنی ہوئی ہے۔ یہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہے، اور دیکھتا رہا۔ اب وہ غلام جو ہے وہ مناجات کر رہا تھا، اس بے خبر تھا، اللہ کی یاد میں گم تھا اور مناجات کر رہا تھا رو رو کر، یا اللہ کاش میں دن کو بھی تیری عبادت کر سکتا، مولا مجھے معاف کر دے، تو جانتا ہے کہ دن کو میں اپنے مالک کی خدمت پر مامور ہوں، رات کو تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اگر دن کو بھی میں آزاد ہوتا تو یا اللہ دن رات تیری عبادت کرتا۔ مالک نے سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنا نیک اور پہنچا ہوا غلام ہے، میں پتہ نہیں تھا۔ رات بھر وہ دیکھتا رہا دور سے، پھر جب صبح تڑکا ہوا تو وہ نور کا قندیل ختم ہو گیا اور وہ چلا ہے۔ اپنی بیوی سے بات کی کہ جانتی ہے جو غلام خریدا ہے ایسی ایسی باتوں تو بہت پہنچا ہوا ولی ہے، اچھا رات کو تجھے دکھاؤں گا۔ تو پھر رات کے وقت اندھیرا جب اچھی طرح پھیل گیا تو وہ مرد اپنی عورت کو لے کر اس غلام کے کمرے کے پاس آیا، اور میاں بیوی اب دونوں نے دیکھا کہ وہی حالت ہے، چھت کھلی ہوئی ہے اور قندیل روشن ہے اور نور کی چادر تنی ہوئی ہے۔ دونوں دیکھ کر روتے رہے، اور آخر کار اس غلام نے جب یہ کلمات کہے کہ یا اللہ کاش میں دن کے وقت میں آزاد ہوتا تو رات دن تیری کھل کر عبادت کر سکتا، تو وہ سیٹھ جو تھا وہ مالک وہ آگے بڑھ گیا، اس نے اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا، اس دیکھا تو ہڑبڑا کر مالک کھڑا ہو چونک گیا۔ مالک روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ بیٹے آج سے تو آزاد ہے، اب دن رات کو جی کھول کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کر۔ لیکن اس غلام نے جب مالک کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا کہ میرا راز جو آج تک سیغے میں تھا آج میرا راز افشا ہو گیا، میرا راز کھل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہاتھ اٹھائے اور رو رو کر کہنے لگا یا اللہ میں جو کچھ تیری بندگی کرتا تھا اب تک وہ میرے اور تیرے درمیان راز تھا مولا، اب یہ راز کھل چکا، غیر کو پتا چل گیا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اللہ، اب جب غیر کو پتا چل گیا تو اب مولا مجھے زندہ رہنا منظور نہیں ہے۔ ایک چیخ فضا میں بلند ہوئی، اس کی پہنائیوں میں گم ہو گئی اور وہ غلام
رش کھا کر گرا اور اس کی روح پرواز کرے. اور ہمارا معاملہ تو بالکل الٹا ہے, بالکل الٹا. ہم اگر کوئی نیکی کرے تو ہمیں انتظار رہتا ہے, انتظار الانتظار, کہ کب پتا چلے کہ ہم نے نیکی کی. مثلا میں نے حج کر لیا, ایک مثال ہے, میں نے حج کر لیا. اب لوگوں کو کیسے پتا چلے کہ میں نے حج کا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ جو نماز تو میں پڑھتا ہوں تو 4 آدمی دیکھتے ہیں نا, روزانہ دیکھتے ہیں کہ مسجد آستے میں چڑھا رہا ہوں, مسجد کی طرف جا رہا ہوں, یہ وضو کرتا ہوں, ذرا جھومتا جھامتا ہوا نماز پڑھتا ہوں, سب کو پتا کہ میں نمازی ہوں. لیکن میں نے حج بھی تو کیا ہے, یہ کیسے پتا چلے؟ اگر نماز کا بھی لوگوں کو پتا نہ ہوتا نا, پھر تو میں کوئی صورت کرتا کہ لوگوں کو پتا چل جائے. اب چونکہ نماز کا پتا ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں, اندر اسٹوڈنٹ لوگوں کو پتا ہے کہ اپن نمازی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اپن نے حج بھی کیا ہے, اب لوگوں کو پتا کیسے چلے کہ حج کیا ہے؟ تو شیطان نے مشورہ دیا, یار گھبراتا کیوں ہے؟ تیرے اعمال کو برباد کرنے کے لیے ماں بدولت کی خدمات حاضر ہے. جب بھی تجھے کوئی نام پوچھے نا تو کہہ دیا کر, جناب آپ کا نام حاجی محمد الیاس, ماشاء اللہ حاجی صاحب ہمارے دعا کرنا. اور حاجی صاحب نہیں بولتے ہیں, اپن نے حج کیا ہے. میں جھوٹ نہیں بولتا, حاجی صاحب میں صرف بات کہہ نہیں سکتا, میں تو حافظ قرآن ہوں. اچھا حافظ صاحب, ماشاء اللہ حافظ صاحب معاف کرنا غصہ سے. یعنی کہ شیطان ایسا مشیر ہے, آج تک کسی کو ایسا مشیر ملا ہی نہیں ہوگا برباد کرنے کے لیے, ایسا زبردست مشیر. کیونکہ نماز کا سب کو پتا ہے, ورنہ صحیح بات ہے اگر نماز بھی چھپ کر پڑھنا فرض ہوتی نا. حج تو اب دیکھتے ہیں غیر ملکی لوگ دیکھتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ حج کے لیے وہاں تو افراتفری ہوتی ہے, کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہاں کا ہے. یہی پتا چلتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے, یہ انڈونیشیا ہے, یہ جاپانی, یہ فلاں. یہ عام طور پہ پتا نہیں چلتا کہ یہ پاکستانی ہے, یہ اس کا نام یہ اور فلاں رہتا ہے. اچھا تو حج کا پتہ نہیں چلتا تو اپنے نام کے آگے حاجی لکھنے کی, کہنے کی ہم نے رسم اپنا لی تاکہ لوگوں کو ہماری نیکی کا پتہ چلتا رہے, بیڑا غرق ہوتا رہے, چاہے شیطان تالیاں بجاتا رہے کہ حاجی صاحب کتنے بیوقوف ہیں. اپنے پکے دوست ہیں, جس کو دیکھو حاجی حاجی حج حج مبارک بورڈ لگتا ہے. آنے سے پہلے جانے سے پہلے دنادن خوب مطلب ریکارڈنگ ہوتی ہے اور شامیانے سنتے ہیں, اور حج پر جانے سے پہلے حاجی صاحب کے حج کا سارا عملیہ میت ہو چکا ہوتا ہے. اتنی ریاکاری اس کو شیطان کرا دیتا ہے, اور جب تک اس ماحول میں آتا نہیں حاجی صاحب کو کوئی بتاتا نہیں, اس کو پتا چلتا نہیں. بدقسمتی. اور ایک میں ٹیڑھا آدمی جو بولتا ہی رہتا ہوں تاکہ آپ کی عبادتیں بچانے میں کوئی مدد مل سکے. میں بہت ٹیڑھا ہوں. دیکھیں نا, اگر ہم نماز بھی چھپ کر پڑھتے ہوتے پتا نہ چلتا, ہمارے اندر تو چور چھپا ہوا ہے نا کہ ہماری عبادت ظاہر ہو, ورنہ کیا ضرورت ہے. حاجی غوث اعظم, حاجی غریب نواز, کیا انہوں نے حج نہیں کیا تھا؟ آپ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ شیطان ان پر حاوی نہیں ہوتا تھا, وہ نہیں لکھتے تھے, اپنے آپ کو نہیں کہتے تھے. ہم پر شیطان حاوی ہو جاتا, ہم کہہ مارتے, موقع بموقع پھونک دیتے. تو اگر نماز بھی ہم چھپ کر پڑھتے ہوتے اور آپ کو اگر پتہ نہ ہوتا کہ الیاس ہے, تو جب آپ اس سے پوچھتے کہ آپ کا اسم شریف نمازی محمد الیاس, بولتا مجھے تو پتا چلنا چاہیے کہ میں نمازی ہوں. اگر میں زکات دیتا ہوتا تو زکات کا تو پتا نہ چلے تو میں کہہ دوں کہ صاحب زکاتی محمد الیاس, خیراتی محمد الیاس, صدقاتی محمد الیاس. تو میرے بھائی, اور زکاتی اگر کہوں بھی تو اتنا امپریشن نہیں پڑتا کہ شاید زکاتی کے معنی زکات لیتا ہوگا, ایک عام نہیں ہے نا. تو یوں بدلا میرا زکاتی تو میں کہتا نہیں اپنے آپ کو, نمازی کہنے کی ضرورت نہیں, سب کو پتا ہے میں نمازی ہوں. اور حج کا پتا نہیں تھا تو میں نے کہہ دیا کہ حاجی محمد الیاس. تو یہ بھائیو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں نے حج پڑھا یا نہیں پڑھا. اور مجھے آتا کیا ہے, ایک بزرگ آجزی بتا رہا ہوں, آجزی, وہ بزرگ اپنے دوستوں سے فرمایا کرتے میں اس قدر گناہگار ہوں, اس قدر گناہگار ہوں اور بدکار ہوں, مگر یہ پردہ میرا رکھا ہوا ہے, ورنہ اگر میری بدکاری ظاہر ہو جائے تو میری سانس سے اس قدر تعفن نکلے گناہوں کا, اس قدر بدبو نکلے کہ میرے پاس تم بیٹھ بھی نہ سکو. اس طرح مطلب آج جی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر میں مسجد میں ہوتا اور یہ اعلان ہوتا کہ سب سے زیادہ گناہگار ہے وہ سب سے پہلے مسجد سے باہر نکل جائے, تو بزرگ فرماتے سب سے پہلے تو میں ہی دوڑ لگاؤں, کوئی طاقت میں مجھ سے زیادہ اور وہ مجھے دھکیل کر باہر نکل جائے ٹھیک ہے, اور میں سب سے پہلے باہر نکل جاؤں کہ میں سب سے بڑا گناہگار اور بدکار ہوں. بزرگان اس طرح عاجزی کرتے تھے. اور اگر اپن کو کہہ دے کوئی, اگر کوئی آ کر دروازے پر اعلان کر دے کہ جو اس میں سے بدکار ہے وہ نکل جائے, تو میرا خیال ایک اور بدکاری ہو جائے, اس کے ٹکڑے ہو جائیں. اتنے نیک لوگ امامے والے داڑھی والے بیٹھے, تو بدکار کو ڈھونڈ نہیں آیا ہے. ہماری سوچ بتا رہا ہوں اور بزرگوں کی سوچ. تو بہرحال آج بھی حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ اللہ خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا.
اگر نیک عمل کر بھی لیا تو نفس اتنا پریشان کرتا ہے کہ جلدی کسی کو پتہ لگ جائے، کسی طرح یہ پتہ لگ جائے کہ مسجد میں نے دریا بچھائی ہے، بس کسی طرح پتہ چل جائے۔ اب جب کوئی صورت نہیں رہی پتہ چلنے کی، کوئی صورت نہیں رہی، تو ایک تجویز شیطان نے ڈال دی، پتہ چل جائے گا، ذکر ہی مت کر، تو مولانا کو کان میں جا کر بول دے کہ میرے لیے دعا کر دیں، میرا نام لے کر آپ ذرا دعا کر دیں۔ تو مولانا تو آپ کو شفیق ہوتے بیچارے، تو وہ محبت سے دعا کریں گے کہ فلاں بھائی کے لیے دعا کریں کہ انہوں نے ہماری مسجد میں دریا بچھائی ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز مرادیں پوری۔ تو یوں مطلب اعلان ہو گیا نہیں ہو گیا دعا کی آڑ میں کہ انہوں نے دریا مسجد میں بچھائی۔ اچھا اب یہ بھی صورت نہیں، اگر مولانا بھی کوئی میری طرح مطلب سر پھرا ہوا، نام نہیں لیا، تو پھر ایک اور تجویز وہ کیا ہوگی پتہ ہے؟ وہ پھر یہ ہوتی ہے آپ کسی کو کہنا نہیں، میں کسی کو آپ کہنا نہیں، میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ فلاں مسجد میں دریا میں نے بچھائی ہے، کسی کو کہنا نہیں، میں صرف آپ کو بتاتا ہوں۔ یوں کہہ کر مطلب کہ بہرحال اپنے عمل کا اظہار کسی نہ کسی طرح شیطان کے نامفید مشورے سے ہم لوگ کر ہی دیا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، کیونکہ اخلاص اور ریا یہ دونوں متضاد باتیں، مینے اور عاجزی یہ دونوں مطلب ہے کہ بالکل زمین و آسمان کا اور آگ پانی کا فرق ہے۔ لیکن آج کل میمے کا دور ہے اور اپنی نمائش کا زمانہ ہے کہ عمل ہم لوگ کرتے تھوڑا اور واہ واہ کراتے ہیں زیادہ۔ ہاں اگر نیت صحیح ہے اور بتانے سے اگلے کو ترغیب دلانا مقصود ہے تو پھر اپنے عمل کا اظہار کیا جا سکتا ہے ضرورت۔ مثال کے طور پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ریاضتیں کی ہیں وہ اگر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، تو بتانا یہ مقصود ہے۔ حضور غوث پاک اپنے غلاموں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو تو مٹو اور اللہ کے حضور جھکو اور اس کی عبادت کرو اور اعلیٰ مقام حاصل کرو، تو ضرورت مطلب بتاتے۔ اسی طرح سیدنا امام اہل سنت پیر و مرشد مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظہ شریف میں کہ میں ہر سال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ایک فربا دمبے کی قربانی کرتا ہوں۔ دمبا وہ بھی فربا، تکڑا، مریل نہیں۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اپنے مریدوں کو، معتقدوں کو، کہ آپ کے معتقدین مریدین تو 2 5 10 20 تو نہیں، کسی محلے کے یا چھوٹے سے گاؤں کے پیر صاحب تو نہیں، اعلیٰ حضرت تو امام اہل سنت ہے، لاکھوں کروڑوں مسلمان ان کو مانتے ہیں الحمدللہ اور مانتے رہیں گے قیامت تک۔ تو یہ کہ اس صورت میں انہوں نے یہ اظہار کیا تاکہ ان کے ماننے والے کو اپنی سمجھ میں بھی آئی بات کہ واقعی سرکار کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، اگرچہ سرکار کو تو کمی نہیں، لیکن اپن تو دیکھیں نا بوٹی دے کر بکرا لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، بوٹی دے کر بکرا لینا سمجھتے نا آپ، تو کہ اپن کیا دے سکتے ہیں سرکار کو، لیکن حقیر سے نظرانہ آگے کر دیا تو سرکار نے کرم کا دریا بہا دیا، یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے مطلب دمبا اور فربا اس کی قید کیوں کہ تگڑا ہو، ہم سرکار کی خدمت تو کر ہی نہیں سکتے، سرکار کے شان تو کوئی چیز دے نہیں سکتے، لیکن اپنے طور پر تو کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر کوئی ہدیہ سرکار کی نظر ہم کریں۔ تو یہ بہرحال ضرورتاً اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی جب دوسروں کو ترغیب دلانا مقصود ہو، لیکن عموماً یہ نیت نہیں ہوتی، بس ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہمارا عمل ظاہر ہو جائے، اور بدقسمتی سے خوف خدا جو ہے وہ ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ اگر خوف خدا داخل ہو جائے تو اخلاص بھی آ جائے، ریاکاری سے بھی جان چھوٹ جائے اور سب کچھ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ کا تو امام ہے مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی رضا کی ہر عالم میں
الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔